شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ہیرا پہاڑ اتنا اونچا اتنا لمبا ہے، اس ہیرا پہاڑ کے اوپر تھا چاند، ٹکڑے ہو کر ایک دائیں کنارے ایک بائیں کنارے. ایسا نہیں کہ وہاں کا وہاں ٹکڑا ہوا ذرا دور ہوا پھر مل لیا، بعد میں یہ جھوٹے مکارا بولے نہیں بھائی ہمیں دیکھ سکے نہیں، ہم کیا لگڑ لیے کیا کہ دھلا دھلا دی کیا ٹکڑے بھی ہوا الگ بھی ہوا یوں بھی جڑا بھی کیا ہم نے دکھا نہیں. چھوڑو ایسا نہیں بولنا، یہ جھوٹے کا تو پہاڑ کے اوپر سے نیچے تک بالکل آسمان میں اوپر کی جانب تھا، مشرق کی طرف مغرب کی طرف شمال یا جنوب کی طرف دو سمتوں کی جانب اللہ چاند کے ٹکڑے اتار ڈالے. کئی گھنٹوں تک، رات کے کئی گھنٹوں تک وہ چاند ٹکڑے ہی ہو کر رہا. مکے والے کو نبی بولتے تھے غور سے دیکھو، آدھا چاند ادھر ہے آدھا چاند ادھر ہے. ایک آیت کافی ہوتی انسان کی ہدایت کے واسطے. سدھرنا چاہے تو ایک آیت کافی ہے، نہیں سدھرنا چاہے تو پورا قرآن پڑھے تو بھی الٹے گھڑے کو پانی ڈالے جیسا اثر نہیں ہوتا، اندر ایک خطرہ نہیں جاتا. نہیں سدھرنے والے کو سے آیتیں بھی اثر نہیں کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. آج 6 اپریل 2024 27 رمضان کے مناسبت سے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی چوتھی تاخیرات میں 27واں پارہ قال فما خطبکم، اس پارے کا تفسیری خلاصہ پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 صورتوں کو جمع کیا. سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ النجم، سورہ القمر، سورہ الرحمن، سورہ الواقعہ، سورہ الحدید. سورہ حدید کے علاوہ باقی 6 سورے مکہ میں نازل ہوئے، صرف اور صرف سورہ حدید مدینہ میں نازل ہوا. اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورہ زاریات والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، جو ایک بڑے بوجھل بادل کو اٹھانے والی ہوائیں ہیں، پھر آسانی سے چلنے والی ہوائیں ہیں، پھر ایک بڑے کام بارش کو تقسیم کرنے والی ہوائیں ہیں کہ بلا شبہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ سچا ہے اور بلا شبہ یقیناً جزا واقع ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ سورہ زاریات کے شروع میں طوفانوں کی قسم کھایا ہے، ہواؤں کی، طوفانوں کی. والزاریات ذروا، بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم. یہ وہ ہوائیں ہیں جو ریگستان میں چلتی ہیں. فالحاملات وقرا، ایک بڑے بوجھ بادل کو اٹھانے والی ہواؤں کی قسم. یہ وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں. فالمقسمات امرا، پھر آسانی سے اڑنے والی ہواؤں کی قسم. یہ وہ ہوائیں ہیں جو ٹھنڈے سمندر میں رات کے سناٹے میں سمندر کے لہروں پر چلتی ہیں، جو تمہاری کشتیوں کو اللہ اپنی قدرت سے جہاں چاہے لے جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کا چلانے والا، اللہ کی قدرت ان چیزوں پر چلتی ہے جس کی عکاسی اللہ نے اس پارے اور اس سورے میں کیا۔ سورہ زاریات کی 31ویں آیت سے یہ پارہ شروع ہوتا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے مہمان بن کر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ان مجرم قوم کی جانب عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پھر آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے ہم نے بھیجا ہے۔ اللہ نے ہم کو آپ کے پاس بیٹے کی خوشخبری دینے کی غرض سے بھیجا ہے۔ فما وجدنا غیر بیت من المسلمین، پورے بستی میں سوائے لوط کے گھر کے کوئی مسلمان کا دوسرا گھر نہ تھا۔ لوط کے گھر میں جس میں 13 لوگ تھے، 13 آدمی تھے۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں اور لوط علیہ السلام کے گھر والے تھے، لیکن ان کی بیوی اہل ایمان میں سے نہیں تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے میں آگے انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد اللہ نے بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کی غرض سے پیدا کیا۔ انسانوں جناتوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت، لیکن اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے دین کے محتاج ہیں، لیکن اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم کو عبادت کی غرض سے ضرور پیدا کیا اللہ نے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انسانوں میں اول سے لے کر اخیر تک، جناتوں میں اول سے لے کر اخیر تک سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور سب اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، نیک متقی پرہیزگار بن جائیں، تب بھی اللہ کی شان میں کوئی ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی شان نرالی ہے، اس کی شان بڑی باکمال ہے، بڑی بے مثال ہے۔ ہمیں تعریف کرے تو اللہ کی عزت، ہمیں عبادت کرے تو اللہ کی قدر، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے اول سے لے کر آخر تک، انسانوں سے لے کر جنات تک اس کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، اس پر ایمان لانا چھوڑ دیں، سب کافر بن جائیں اور اللہ کو برا بھلا بولنے والے بن جائیں، تب بھی اللہ فرماتا میری شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا، میری شان، میری عزت میں ذرے بھی کمی پیشی واقع نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کیا؟ ہم بھلا کریں گے ہمارا بھلا ہوگا، ہم برے کام کریں گے ہمارا برا ہوگا۔ ہمیں عبادت کرنے سے اللہ کی عزت بڑھتی، ہمیں عبادت کرنا چھوڑے تو اللہ کی عزت کم ہوتی، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر بھی اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کی غرض سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ طور رکھا ہے اس پارے کے اندر۔ طور کسے بولتی؟ طور سینا، پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام چڑھ کر اللہ سے باتیں کرتے، اس پہاڑ کا نام سورہ طور۔ والطور، قسم ہے طور سینا کی، وکتاب مستور، اور ایسی کتاب کی جو لکھی گئی ہے، والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم ہے، والسقف المرفوع، اور اونچے چھت کی قسم ہے، والبحر المسجور، اور لب و لباب مارنے والے سمندروں کی قسم ہے۔ اللہ تعالی اس میں 6 چیزوں کی قسم کھایا ہے۔ طور سینا کی قسم،
مقدر تقدیر لکھی جانے والی کتاب کی قسم، فی رق منشور، ایسے ورق جو کھلا ہوا ہے اس کی قسم، نمبر 4 بیت معمور کی قسم، نمبر 5 اونچے چھت آسمان کی قسم، نمبر 6 ٹھٹے مارتے سمندر کی قسم۔ اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا، بندہ جس کی چاہے قسم نہیں کھا سکتا۔ کہیں پر اللہ نون والقلم وما یسطرون کہا، قسم ہے قلم کی جس سے لکھا جاتا، تقدیر کا قلم ہو۔ والتین والزیتون، قسم ہے زیتون کی اور قسم ہے طور سینا کی۔ انجیر کی، والتین انجیر کی قسم، والزیتون اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، یہی پہاڑ، وہذا البلد الامین اور بلد امین کی قسم، شہر مکہ مکرمہ، والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر قسم ہے جفت کی، قسم ہے طاق کی، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ اللہ جس کی چاہے قسم کھاتا، بندے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ جس کی چاہے قسم کھائے۔ بندے کو اگر ضرورت پڑ گئی قسم کھانے کی تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانا۔ ہمارے بابا کی قسم، ہمارے اماں کی قسم، میرے بچے کے سر کی قسم، کون سکھائے باتیں یہ سب بھی؟ کہاں سے آ رہی ہیں سب بھی؟ بچے کا سر کہ تو بچے کے ٹانگڑیاں کی الگ قسم کھاتی کیا؟ ہمارے اماں کی قسم، میرے سر کی قسم۔ ارے بھائی کون سکھائی یہ باتاں؟ ایک سر پکڑ لے رہی تمہیں؟ یہ سب کفریہ جملے، شرکیہ جملے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھایا اس نے شرک کیا۔ غیر اللہ کسے بولتی؟ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم قسم کھا لو سب شرک۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی قسم کھائے شرک، ہم نہ جائز نہیں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی۔ ضرورت پڑ رہی تو بڑی مجبوری کی حالت میں سامنے والا یقین نہیں کر رہا تب اللہ کی قسم کھانا، ورنہ بیکار میں قسمہ نہیں کھانا۔ قسم توڑنے کے 4 کفارے بیان کریا تھا، 10 مسکینوں کو کھانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے، یا 3 دن کے روزے، یا 1 غلام آزاد۔ بہت سارے لوگ لکھے آنسر اچھا لکھے، لیکن بعض لوگ آدھا لکھے آدھا نہیں لکھے۔ میں بھی آدھے نمبر دیوں، پورے نمبر نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پارے میں آگے بیان کرتا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رات میں بھیس بدل کے گشت کیا کرتے تھے مدینے کے گلیوں میں، کون جیرا کی، کون مرہ کی، کون بھوکا ہے کی، کون پیاسا ہے کی، کس کے پاس ضرورت ہے کی نہیں ہے کی، بھیس بدل کو لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ معلوم ہوا انہوں غریب، فوراً ان کے لیے بیت المال سے راشن کا، پانی کا انتظام کرتے تھے اور ان کے وظیفے کا بھی انتظام کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ رات میں ایسا گشت لگا رہے حضرت عمر بن خطاب، تو ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھ رہا اور اس نے یہ آیت پڑھا ان عذاب ربک لواقع لیس لہ ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی نہیں ٹالے گا۔ اتنا روئے حضرت عمر بن خطاب یہ آیت سن کر
گھر کو آئے روتے 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 بڑھ گئے، یا اللہ بے شک تیرا عذاب آ کر رہے گا، اسے کوئی نہیں ٹالے گا اللہ۔ ایمان والوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے تو ایمان زیادہ ہوتا، بے ایمانوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سنائے تو بیل کے سامنے پنگی بجانے کے مثال کے طرح رتی بھی اثر نہیں کرتا۔ قرآن کیا کی بول لے رہی لے مولانا، کیا کی بول لے رہی۔ ایمان والوں پہ اللہ کی آیتیں بجلی بن کو گرتی ہیں۔ خود اللہ بولتا جب ہماری آیتیں ہمارے مومن بندوں کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، اذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا۔ ہمارا ایمان کہاں ہو رہا؟ کانا پو جوں بھی رینگ رہی، ذرہ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ ہم نے کیا فرق ہی پڑ رہا نہیں، ایمان رہا تو نمیں زیادہ ہوئیں گا، ایمان مردہ ہو گیا۔ اللہ کی محبت کم، دنیا کی محبت زیادہ، نیکیاں کمانے کی جستجو کم، پیسے کمانے کی جستجو زیادہ۔ ذرا آؤ اندر آؤ، یہاں سامنے جگہ ہے، ذرا آؤ سامنے ہٹ کر، یہاں بھی جگہ ہے پیچھے، آؤ بھائی تمہیں اٹھو، ادھر آؤ سامنے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے میں آگے سورہ طور میں مشرکین سے کئی ایک سوال اللہ کر رہا۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلوں کو یہ حکم دیتے ہیں یا خود ہی یہ حد سے زیادہ گزرنے والے ہیں؟ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن گھڑ لیا گیا؟ اگر یہ واقعی میں گھڑا ہوا ہے تو ایسا قرآن تم بنا کے بتاؤ۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا ان کو ہم نے پیدا کیا، یہ خود اپنے آپ پیدا ہو گئے؟ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا زمین و آسمانوں کو ہم نے پیدا نہیں کیا، کیا ان کی عقل کام نہیں کرتی؟ ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، کیا وہی حکم چلانے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے 11 سوالات کریا۔ کیا تم لوگ اپنے لیے بیٹے اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جو آسمان میں چڑھ کر آسمان کی باتیں تم سنتے ہو؟ کیا تم اجرت کیا تم ایسے کوئی دعوت پر اجرت مانگنے والے کے بارے میں تم بات کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کیا ان کے پاس کوئی غیب دان ہے جو غیب کی باتیں لکھتا ہے؟ بہت ساری باتیں سوالیہ انداز میں سورہ طور میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پوچھو ان مشرکین سے یہ تمام قدرت کی چیزیں کون چلانے والا ہے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون ام عندہم الغیب فہم یکتبون ام یرید کید فالذین کفروا ہم المکیدون۔ کیا بہترین آیتیں، سوالیہ انداز اللہ کا، اپنی قدرت کے نظارے اللہ تعالیٰ سوال انداز میں مشرکین سے سوال کر رہا۔ کون کر رہا ہے سوال؟ اللہ کر رہا ہے، کیا تمہیں کر رہے؟ پھر آگے سورہ النجم ہے۔ نجم کسے بولتے ہیں عربی میں؟ ستارے کو بولتے، تارے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے۔ کون سے ستارے کی؟ گرنے والے ستارے کی قسم اللہ کا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارا ساتھی بھولا ہے نہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، وہ جو کچھ کہتا ہے من جانب اللہ وحی الہی سے کہتا ہے۔ سورہ طلاق کی 3 نمبر آیت۔ ایک مرتبہ میں اپنے بیان میں یہ سورہ طلاق کی 3 نمبر آیت بول دیا تھا۔
حقیقت میں یہ سورہ طلاق کی 3 نمبر آیت نہیں، سورہ النجم کی 3 نمبر آیت ہے۔ مجھ سے بھی کبھی سہو ہو جاتا آیت نمبر بولنے میں، کبھی غلطی کر لے تو۔ سورہ طلاق کی 3 نمبر آیت بولا تھا، سورہ طلاق کی 3 نمبر آیت دوسری ہے، سورہ نجم کی 3 نمبر آیت ہے یہ، اللہ جس میں کہتا ہے کہ میرے نبی اپنی جانب سے کوئی بات ایسی نہیں کرتے مگر وحی الہی کے ذریعے وہ بات کرتے ہیں۔ سورہ النجم، اللہ تبارک و تعالی گرنے والے ستارے کی قسم کھایا جس سے شیطانوں کو مار بھگایا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آگے اسی سورہ النجم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ تم لوگ کبیرہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءَ بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی اس کا بدلہ جو انہوں نے کیا ان لوگوں کو بھلائی سے دے جنہوں نے بھلائی کیا۔ پھر اللہ آگے کہتا ہے یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں مگر صغیرہ گناہ، یقیناً تیرا رب بڑا وسیع مغفرت والا ہے۔ بڑے گناہوں سے بچنا، چھوٹے گناہ آٹومیٹک اللہ معاف کر ڈالتا، بڑے گناہوں سے بچنا، بڑے کا تو کون سے، چھوٹے کا تو کون سے، قتل کرنا بڑا گناہ، چوری کرنا بڑا گناہ، سود کھانا بڑا گناہ، جادو کرنا بڑا گناہ، یتیم کا مال کھانا بڑا گناہ، شراب پینا بڑا گناہ، زنا کرنا بڑا گناہ، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگنا بڑا گناہ، کفر کرنا بڑا گناہ۔ چھوٹے گناہ کیا کہ جانے انجانے میں کہاں کی نگاہ ڈالے، دیکھ لیے پھر ایسا پلٹ دو، چھوٹے گناہ۔ کس کے کی بارے میں غیبتاں سن لیے، گناہ ہو گئے، نہیں بولنا تھا ہمیں بھی 1-2 باتاں اس کے بارے میں بول ڈالے، غیبت ہو گئے، چھوٹے گناہ۔ اللہ کے نبی بولتی 5 نمازیں جب بھی تم نماز پڑھو گے، وضو کرو گے، تمہارے وضو کے خطرے تمہارے گناہوں کو لے کے جھڑ جائے۔ چہرہ دھو گے آنکھ کے گناہ جھڑ جائیں، ہاتھ دھو گے ہاتھ کے گناہ، پیر دھو گے پیر کے گناہ، سر کان مسا کرو گے کان کے گناہ۔ اللہ گناہوں کا کفارہ بنایا ہے وضو۔ رمضان کے عبادتیں، پھر رمضان کی عبادتیں، یہ رمضان دوسرے رمضان، بیچ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ۔ ایک جمعہ اول وقت میں آئے، خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے خاموشی سے خطبہ سنے، نماز بھی مکمل ادا کرے، آئندہ جمعہ بھی ایسا کرے، یہ جمعہ وہ جمعہ کے بیچ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ۔ ایک بار عمرہ کرے، ایک 10 سال کے بعد پھر عمرے گئے، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے بیچ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ۔ چھوٹے گناہ آٹومیٹکلی اللہ معاف کرتا، جیسا فرض نماز کے بعد ذرا یہ 3 بار سبحان اللہ، 3 بار الحمدللہ، 3 بار اللہ اکبر، 1 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی فضیلت کیا؟ جو بھی شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ 100 تسبیح پڑھیں گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہندے، اللہ معاف کر ڈالتا۔ اس کا مطلب کیا؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ ہمیں، صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ بہت سارے ہیں، ان میں سے 7 گناہ اللہ کے نبی بولتی اجتنبو 7 الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہلاک کرنے والے، وہ ہلاک کرنے والے گناہ کون سے؟ الشرک، اللہ کے ذات میں شرک کرنے والا گناہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ نمبر 2 الشرک باللہ، اللہ کے ذات میں شرک کرنا۔ نمبر 2 والسحر، جادو، جادو کرنا بھی نہیں، جادو کرانا بھی نہیں، جادو کرنے والا برباد، جادو کرنے والا کرانے والا ایمان غارت، کفر کی موت مرتا انہیں۔ جادوگر جادو کرایا تو بھی جا کو کفر کی موت مرتا، ایمان چلے جاتا۔ وَقَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ایسی جان کو قتل کرنے والا جسے اللہ حرام کر دیا مگر حق کے ساتھ۔ ناحق جان کو مرڈر کرنا بہت بڑا گناہ۔ کوئی انسان کسی مومن کا ناحق مرڈر کریا، اللہ اٹھا جہنم میں پٹک ڈالتا، اللہ یہ کہ انہیں توبہ کرے۔ اچھا 3 ہو گئے۔ 4 وَأَكَلَ الرِّبَا، سود کھانے والا انسان کو اللہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔
नंबर 5 वअकल मालल यतीम, यतीम का माल खाने वाला अल्लाह बर्बाद करके रख देता है। नंबर 6 वतवल्ला यौम ज़हफ, मैदान जंग से पीठ फेर को भाग जाना। मैदान जंग में लड़े नहीं सरकार, बुज़दिला की तरह पीठ फेर को भागना बहुत बड़ा गुनाह, अल्लाह गारत नहीं गारत कर डालता। जान बचा को भाग रहा, किसकी दी हुई जान? अल्लाह की दी हुई जान, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान नहीं कर सका, बचा ले भाग रहा, बहुत बड़ा गुनाह। वखसफुल मुहसनातिल मुमिनात, पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाना। कोई नेक सिरत औरत है, इल्जाम लगा रहा ही नहीं, इसी उन्हें वही सीगत, बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला इन हलाक करने वाले गुनाहों से बचने का हुक्म दिया। उसके बाद है इस पारे में सूरह अल कमर। कमर किसे बोलती? चांद को बोल। बदर किसे बोलती? चांद को बोल। लैलतुल बदर, बदर किसे बोलती? 14वीं के चांद को बोल। खमर आम चांद को बोल, बदर 14वीं चांद को बोल। सूरह कमर, चांद के नाम से एक सूरा अल्लाह ताला रखा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इख्तरबतिस साअतु वंशक्कल कमर, क़यामत नजदीक आ गई, आसमान का चांद फट गया। वइन यरौ आयतन यअरिज़ु व यक़ूलु सिहरुन मुस्तमिर, जब इन्होंने देखा अल्लाह के मोजज़े को तो एराज करने लगे, बातों से पलट गए और कहने लगे ये तो खतरनाक जादू है जो चलने वाला है, ये तो जादू है जो गुजर जाने वाला है। कज़्ज़बू, झुटलाया, वत्तबऊ अहवाअहुम, और अपने ख्वाहिशात नफ्स की उन्होंने इत्तिबा की। कुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, अपनी ख्वाहिशों की पर हर काम का अंजाम को पहुंचने वाला। एक मर्तबा मुशरिकीन मक्का नबी के पास आए, बोले तुम्हें वाकई में अल्लाह के नबी क्या? अगर तुम्हें वाकई में अल्लाह के नबी हैं तो एक मौजज़ा कर कर बताओ, हम ईमान लेकर आते हैं। बोले क्या मौजज़ा कर को बताना? आसमान में चांद के टुकड़े कर को बताओ। बोले मक्का में नाजिल हुआ है सूरा, मक्की सूरा है, सूरह कमर। चांद के टुकड़े कर कर बताओ, हम मान लेंगे आप नबी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करे, या अल्लाह इनो मौजज़ा मंग रही, चांद के टुकड़े करना है। अल्लाह ताला फरमाया ठीक है मेरे नबी, आप अपनी उंगली उठाओ, सारे मक्के वाले मुशरिकीन को जमा करो और अपनी उंगली से इशारा करो, बस फिर देखो हम क्या करेंगे। आज साइंस आया, हम ना मालूम हो रहा चांद क्या चीज करेंगे। उस जमाने में मालूम नहीं था चांद क्या चीज करेंगे। हमारी दुनिया से भी बड़ी दुनिया चांद की दुनिया। हमारी दुनिया कितनी गोल है, कितनी बड़ी है, उससे कोसों बड़ी दुनिया चांद की दुनिया। एक दुनिया हो, बहुत बड़ा गोला हो, अब उसके ऊपर सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन पड़ता है, उसकी शुआएं पड़ती, जिसकी वजह से वहाँ दिन रहता और वो दिन के उजाले की वजह से चमकता, वो हम ना रोशनी देता। लेकिन वो कोई एक रोटी का टुकड़ा नहीं, वो कोई एक रट का टुकड़ा नहीं कि चलो भाई ऐसा काट को टुकड़े कर डालेंगे। बोले बहुत बड़ी दुनिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मक्के वालों को जमा करते हैं, गौर से देखना, चांद का टुकड़ा होना ना, गौर से देखना। अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान में इशारा करे और चांद अपने मुकाम से बीच से दो टुकड़े हो गया। मक्का मुकर्रमा में बहुत बड़ा पहाड़ है, हिरा पहाड़ बोलती है उसे। उसी हिरा पहाड़ में गार है जिसे गारे हिरा बोलती, जहां पर नबी इबादत करने जाते थे, जिब्राइल वही लेकर आए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आज भी हज उम्रा करने वाले हिरा पहाड़ चढ़ते गारे हिरा देखने के वास्ते। गार उसमें रहने से गारे हिरा बोले। हिरा असल में पहाड़ का नाम। उस जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चांद के इशारे करे, अल्लाह अपनी कुदरत से चांद के टुकड़े करया। वो हिरा पहाड़ इतना ऊंचा, इतना लंबा है, उस हिरा पहाड़ के ऊपर था चांद, टुकड़े होकर एक दाएं किनारे एक बाएं किनारे। ऐसा नहीं कि वहां का वहां टुकड़ा हुआ, जरा दूर हुआ फिर मिल लिया,
بعد میں یہ جھوٹے مکارا بولے نہیں بھائی ہمیں دیکھ سکے نہیں, ہم کیا لگڑ لیے, کیا کہ دھلا دھلا دی, کیا ٹکڑے بھی ہوا, الگ بھی ہوا, یوں بھی جڑا بھی, کیا ہم نے دکھا نہیں, چھوڑو. ایسا نہیں بولنا, یہ جھوٹے کا تو پہاڑ کے اوپر سے نیچے تک بالکل آسمان میں اوپر کی جانب تھا, مشرق کی طرف, مغرب کی طرف, شمال یا جنوب کی طرف, دو سمتوں کی جانب اللہ چاند کے ٹکڑے اتار ڈالے. کئی گھنٹوں تک, رات کے کئی گھنٹوں تک وہ چاند ٹکڑے ہی ہو کر رہا. مکے والوں کو نبی بولتے تھے غور سے دیکھو, آدھا چاند ادھر ہے, آدھا چاند ادھر ہے. اب کیا وعدہ کرے تھے انہوں, اگر تمہیں آسمان کے چاند کے ٹکڑے کر کو دکھا ڈالے تو ہم سب ایمان لے کر آتے ہیں. بولے اللہ ان کے دل میں بھی رکھا نہیں, دماغ میں بھی رکھا نہیں ہدایت, کہاں سے ایمان لاتی. اب جب معجزہ دیکھ ڈالے تو اپنی زبان سے پلٹ گئے اور کہنے لگے ہم سمجھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو خالی زمین کو چلتا, لوگوں کو چلتا, اب معلوم ہوا اس کا جادو آسمانوں میں بھی چلتا. ایسا بول کو پتلی گلی سے نکل گئے, اسلام نہیں لائے. ارے خالی ادنا کو جادو کرتا سمجھے تھے نا بھائی ہمیں, ارے اس کا جادو وہاں بھی چلتا بھائی, بہت بڑا جادوگر ہے, بہت بڑا جادوگر, ایسا بولے چلے گئے. جس وقت یہ معجزہ آسمان میں چاند کے ٹکڑے ہونے کا تھا, خالی مکے والے عرب والے ہمیں, اس وقت کیرلا کا ایک بادشاہ, انڈیا میں کیرلا کا ایک بادشاہ, وہ اس رات کا منظر دیکھتا ہے, آسمان میں چاند ٹکڑے ہو چکا ہے اور اس کے دو کنارے, آسمان کے دو کنارے پر دو ٹکڑے چاند کے کافی دیر گھنٹے تک ہے. نہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی دیکھا گیا, نہ ایسا کوئی کسی معجزے کے بارے میں انجیل میں لکھ کر ہے. یہ کیا ہے؟ ایک بادشاہ سرچ کرنے لگا اور اپنے ملک سے کئی سپاہیوں کو اس کی جانکاری کرنے کے لیے بھیجا دنیا کے کونے کونے میں. اس کے چند سپاہی عرب کو بھی گئے, مکہ گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کے بارے میں معلوم کرے. پھر کئی سالوں کے بعد واپس انڈیا کو آئے, بادشاہ کو بولے کیا ہے بادشاہ, ہم مکہ گئے تھے, وہاں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک نبی پیغمبر آ کر ہیں, مکے والے ان پر ایمان نہیں لا رہے, معجزہ منگے. اللہ کے نبی نے اللہ سے درخواست کر کے آسمان کے وہ ٹکڑے, آسمان میں چاند کے ٹکڑے کرائے تھے, پھر بھی مکے والے ایمان نہیں لائے. بہت سارے لوگ ایمان لائے ہیں, بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے. یہ واقعہ جب کیرلا کا بادشاہ انڈیا میں سنا تو فوراً وہ اسلام قبول کر لیا اور اس نے کیرلا میں سب سے پہلے ایک مسجد بنائی. وہ مسجد آج بھی موجود ہے, مسجد مالک بن دینار. اس کے بعد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ مالک بن دینار, انہوں انڈیا کو آئے اور اسلام یہاں لے کر آئے. لوگاں بولتی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں اسلام لائے, اس سے پہلے انڈیا والوں کو اسلامش نہیں معلوم تھا. ہمیں خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں نہیں جانتے اور انہوں ضرور اسلام لائے ہوں گا, اسلام کی خدمت کیے ہوں گا, اللہ عالم. لیکن یہ کہنا کہ انڈیا میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں اسلام لائے, یہ غلط بات. ان سے پہلے صحابی رسول انڈیا میں آنے کے شواہد موجود ہیں. اسلام کون لے کر آئے؟ ہمارے نبی لے کر آئے. نبی سے دین کون سیکھے؟ صحابہ سیکھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انڈیا کو آئے ہیں, محمد بن قاسم انڈیا کو آئے ہیں, اور بھی بہت سارے تابعین تبع تابعین انڈیا کو آئے. پوری انڈیا کی ہسٹری ہے. ہندوستان میں اسلام کی آمد ایک کتاب ہے, اس کتاب میں اگر پڑھ کر دیکھیں گے کتنے صحابہ آئے, کتنے تابعین آئے, کتنے تبع تابعین آئے, تجارت کی غرض سے آئے, اسلام بھی پھیلائے اور ان کے مرہون منت سے انڈیا میں اسلام آیا. بعد میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے ہوں گا. ان سے پہلے انڈیا میں اسلام آیا نہیں بولنا یہ غلط بات. ان سے پہلے صحابہ تابعین تبع تابعین نے اسلام ہندوستان میں پہنچایا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی کے معجزے کے بارے میں یہاں ذکر ہو رہا.
اللہ کے نبی کو اللہ ایسے ایسے معجزے دیا تھا. ہمارے نبی مکہ میں جاتے تھے, ایک پتھر تھا جو نبی کو سلام کرتا تھا. بخاری میں لکھ کر ہے یہ بات. ایک پتھر تھا جو نبی کو سلام کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت سارے ہیں, بے شمار معجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ مدینے میں نبی تھے, ہجرت مدینہ کے بعد ایک شخص عربستان کے ایک جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا. اچانک اس کے بکری کے بچے کوئی ایک بھیڑیا اٹھا لے کر چلے گیا. بھیڑیا اٹھا لے کر چلے گیا. یہ جو بکریوں کا چرواہا تھا لکڑی لیا اور اس بھیڑیے کا پیچھا کیا اور اس بکری کو مار کے اس کے منہ سے بھیڑیا کا بچہ نکال کر لا رہا تھا. اچانک وہ بھیڑیا بولا, اے اللہ کے بندے, میرے منہ سے میرے رزق چھینتے ہوئے تجھے اللہ کا ڈر نہیں لگ رہا کیا؟ یہ سننا تھا, ہکا بکا ہو کو کھڑ گیا انہیں. کون بول رہی بات؟ یہ بھیڑیا, جنگل کا بھیڑیا بول رہا, اے اللہ کے بندے, میرے منہ سے میری رزق چھینتے ہوئے تجھے اللہ کا ڈر نہیں لگ رہا کیا؟ ہکا بکا ہو پلٹ کو دیکھ کو پھٹی کی آنکھیں اور وہ دیکھ رہا کہ ایک بھیڑیا انسانوں جیسے کیسے موت کر سکتا. پھر وہ بھیڑیا دوسری بات بولا, کیوں میری بات کرنے کی وجہ سے تجھے تعجب لگ رہا کیا؟ ایک کام کر, سیدھا مدینے جا, ایک نبی تجھے ملیں گے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ تجھے آسمان کے اوپر کی باتیں, زمین کے اندر کی باتیں بتائیں گے. ان کی باتیں اگر تو سنے گا مجھ سے زیادہ تعجب ہو جائیں گا. وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. کہتا بولا, جنگل میں چلے گیا. اب انہیں بکریاں لیا نا, سیدھا اپنے مکے میں چھوڑیا اور سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا ہجرت کر کے مدینہ. اور آ کر یہ پورا واقعہ بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے, نماز چل رہی تھی, نماز کے بعد بولے اٹھو, جو واقعہ تم نے جنگل میں سنا ان تمام لوگوں کے سامنے پھر ایک بار بولو. پھر انہوں کھڑے کو سب کے سامنے بولے. اللہ کے نبی نے کہا, یہ میرے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے, میرے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ جو بھیڑیے کے زبان سے اللہ میری نبوت کی شہادت اللہ دلایا. یہ روایت صحیح ابن خزیمہ میں ہے اور علامہ ابن خزیمہ اس حدیث کو صحیح مسلم کے شروط کے مطابق صحیح قرار دیے. صحیح مسلم میں حدیثوں کو صحیح قرار دینے کے جو شروط ہیں ان کنڈیشنوں پر علامہ ابن خزیمہ اس حدیث کو صحیح قرار دیے. ایسے بہت سارے معجزے. غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کا نے کھانا خالی ہو گیا, کھانا نہیں آتا تھا. بعض صحابہ بولے, اللہ کے نبی کھانے کو واسطے کیا بھی نہیں, کیا کرنا ہمیں؟ کیا کرتی؟ گھوڑے بچی بولے, گھوڑے کاٹ کو کھاؤ. کہ صحابہ گھوڑے کاٹ کو کھانا شروع کرے. حضرت عمر بن خطاب کو معلوم ہوا, ارے کیا جی کر رہی تمہیں, گھوڑے کاٹ کو کھاٹ تو جنگل کس میں کرنا؟ اللہ کے نبی بولے, ہمیں کاٹ رہی کھا رہی, کوئی اونٹ کاٹ رہی, کوئی گھوڑے کاٹ رہی. ہمارے انڈیا کے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں گھوڑا حلال کرنے کا. کئی کو یہاں کٹتا نہیں, یہاں کھاتے نہیں, معلوم نہیں, جبکہ گھوڑا حلال. صحیح بخاری صحیح مسلم میں باب ہے, بابو اکلا لحوم الخیل, گھوڑوں کے گوشت کھانے کے حلال ہونے کے بارے میں باب ہے, چیپٹر ہے باقاعدہ. تم نہ نہیں معلوم, ہم نہ معلوم. تمہیں اب تک نہیں کھائے, کیوں؟ اس کا گوشت گرم رہتا, بہت قیمتی زیادہ رہتا, کون بھی نہیں کاٹتے, اسی لیے ہم نہ نہیں معلوم. گھوڑا حلال ہے جبکہ قیامت کی صبح تک حلال ہے. صحابہ کاٹ کو کھانا شروع کرے. اللہ کے نبی کو حضرت عمر بن خطاب آگ بولے, اے اللہ کے نبی آپ ایسا اجازت دیے تو لوگ اونٹاں کہتے, گھوڑے کہتے, ہمیں جنگا کس کو کرنا, پھر کیا کرنا؟ اللہ کے نبی بولے, جن جن کے پاس کھانے کے چیزاں بچ کو ہے ایک چادر میں جمع کرو, تمہیں برکت کی دعا پڑھو, اللہ کافی کرتا. اچھی بات, چادر لاکھ, کس کے پاس کیا کیا جمع لاکھ دے گے سارے لوگ. کون کی کھجور لاکھ ڈالے, کون کی ستو کا آٹا لاکھ ڈالے, کون کی پنیر لاکھ, جو ان کے پاس تھا ذرا بچا سو اے اللہ کا ہو گیا. اب اللہ کے نبی برکت کی دعا پڑے وہاں, پھر نکال کو دیتے گئے. سارے صحابہ کی وہ بھر گئے, ان کے دامن بھر گئے, ان کے چادراں بھر گئے, لیکن جتنا انڈے تھے وتے کا وتا باقی تھا. یہ بھی نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے غزوے میں جاری, ایک بوڑھی عورت کافی دور سے پانی ڈھولے کو ہنڈی میں جائی. نبی کے پاس پانی خالی ہو گیا.
صحابہ کے پاس پانی نہیں. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی وہ بوڑھی عورت کتنے کی دور سے اپنے قبیلے کو سر کے اوپر پانی ڈھولے کے جائے, اس کے پاس پانی ہے, اسے بولو پانی دے. مائک ایک دینا, کتنے دور سے لے لے کر ابھی کتنے دور لے جانا دھوپ میں, مائک ایک دینا, اس سے کہو کہ وہ پانی دے, ہم اس کا جتنا پانی ہے اتنا دیں گے, مزید پانی دیں گے. ان کے پاس پانی نہیں, انہوں میرا پانی لے دیں گے تھے, کتنا ہے اتنا دے دیں گے تھے, ابھی ایکسٹرا پانی دے دیں گے تھے. یہ کہیں یہ بات ہے سمجھ میں نہیں آنے کے, جب ایکسٹرا دینے کے واسطے تمہارے پاس پانی ہے تو میرا پانی کہیں لے رہی, اب نہیں ہے اگے آتا دیو, بولے دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہی دیو, اچھی بات. اب وہ بوڑھی عورت دے ڈالی پانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہانڈی میں اپنا ہاتھ ڈالے اور ہاتھ نکال کر صحابہ کی جانب کر دیے. 5 انگلیوں سے پانی کے جھرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فواروں کی طرح نکلنے. سارے صحابہ پیری سو کیا, نہاری سو کیا, مشکی سے بھر رہی سو کیا. یہ بڈھی پھٹی کی پھٹی نگاہ دیکھ لے ایک بڑھ گئی, یہ کیسا نکل رہا با, کہاں سے نکل رہا با, یہ کہاں سے فوارے آ رہی با. پورا خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پورا قافلہ پانی بھر لیا. جتنا پانی اس کے ہنڈی میں تھا وتا دیے, ابھی مشکل سے بھر کو دیے, لے ایکسٹرا پانی, کھجوران دیے, لے لگ جا. انہیں وہ معجزہ دیکھ لے کئی نبی کا, اپنے قبیلے والا کا نے بولی میری زندگی میں میں ایسا کرشمہ کب کبھی دیکھی نہیں. واقعی میں وہ اللہ کا نبی ہے, واقعی میں وہ نہ صرف وہ بوڑھی ایمان لائی, پورے قبیلے کو کلمہ پڑھا مسلمان بنا ڈالی. اچھا جاتے ہی اسلام قبول نہیں کری, کافی مہینوں کے بعد کری, تشویش میں پڑ گئی, کہیں کہا یہ کیا کرشمہ, کیا جادو, کہیں کہا یہ. ہمارے نبی جب بھی جنگ لڑنے جاتے تھے وصیت کرتے تھے صحابہ کو, راستے میں اس بڑھیا کا قبیلہ آئیں گا, کوئی اس بڑھیا کے قبیلے پہ حملہ نہیں کرنا, کوئی اس بڑھیا کے قبیلے کے کھیتوں کو دھکا نہیں پہنچانا, اور ان سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کرنا. کیوں؟ کبھی اس بڑھیا نے پانی دے کر ہم پر احسان کیا تھا, اس کا احسان ہمارے پر ہے, اسی لیے اسے کیا بھی تکلیف نہیں پہنچانا. آزو بازو قبیلہ کو اسلام کی دعوت مانے ٹھیک, نہیں کہا تو ہجرت, نہیں کہا تو ٹیکس. انہیں دیکھ رہی, یہ بوڑھی عورت دیکھ رہی, آزو بازو قبیلے والے کنے وصول کر رہی, میرے کنے کیا بھی وصول کر رہے نہیں. آزو بازو قبیلے والے کنے مانے تو بٹھا رہی, نہیں مانے تو تڑیا دیکھ بھگا رہی, ہم نہ کہیں کا بول رہے نہیں. یہ سب دیکھ لے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اخلاق اس کے دل میں بیٹھ گئی, اور چند مہینوں کے بعد پورے قبیلے کے ساتھ وہ اسلام قبول کر لی. نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی, ایسے بہت سارے معجزے ہیں. خیر میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون. اس سے پہلے قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا, انہوں نے کہا دیوانہ ہے, اور جھڑک دیا گیا, اور بہت ساری باتیں کرنے لگے. مذاق اڑاتے تھے نوح علیہ السلام کا, مذاق اڑاتے تھے. نوح علیہ السلام بولتے تھے آج تمہیں ہمارے پر ہنس رہی نا, ایک دن آئیں گا ہمیں تمہارے پر ہنسیں گے. جب کشتی بن گئی, پانی آ گیا, کشتی تیرنے لگی, اللہ تبارک و تعالی اللہ کہتا ہے وَالدُّسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے برسنے والا تھا, اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ہم نے نوح کے کشتی کو میخوں اور تختیوں والی کشتی میں سوار کرا دیا, جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا, بلا شبہ ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا. کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ کشتی ترکی کے ایک پہاڑ پر آج بھی موجود ہے. ترکی میں ہے جودی پہاڑ, ترکی کے ایک پہاڑ پر آج بھی وہ کشتی, اس کشتی کے نقشے آج بھی موجود. ترکی کی حکومت نے اسے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے, اس کے نقشے آج بھی دیکھے جا سکتے. اللہ بول رہا ہم نے اس کشتی کو عبرت کے لیے چھوڑ دیا, کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کی قرآن کی آیت بول رہی کہ ہم اس کشتی کو باقی رکھیں گے. سو ہے یہ کشتی آج بھی.
اللہ ایسے ہی اور ایک جگہ فرمایا ہم نے فرعون کو نہ صرف پانی میں ڈبایا، پانی کو اسے قبول کرنے نہیں دیا، نہ کسی خبر کو زمین کو قبول کرنے دیا، بلکہ قیامت کی صبح تک اس کی لاش کو نے ایک معجزے کے طور پر رکھ دیا۔ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ فرعون مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون بولتے تھے، کتنے بھی بادشاہ بنے تھے وہاں کے بادشاہ کا لقب فرعون۔ لیکن جس فرعون کو اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کے لیے عبرت بنایا تھا، کیا وہی فرعون ہے جو آج مصر کے مومیز کے اندر موجود ہے میوزیم میں؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا وہاں بہت سارے مومیز ہیں، بہت سارے اجسام ہیں، مردوں کے ہڈیوں کے مومیز ہیں، لیکن اس میں سے کون سا وہ فرعون تھا اس کے بارے میں اختلاف ہے میرے دین اور اسلامی بھائی۔ اس کے بعد سورہ الرحمن، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا ذکر ہے اس سورہ کے اندر، کس پر ایک مرتبہ اللہ بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا، اپنے بندوں سے بولتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کریں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنے سامنے کھڑنے والے کو ڈبل جنتیں دینے کا وعدہ کیا، بہشت کی 2 نہروں کے بارے میں اللہ ذکر کیا، اور جنت کے 2 چشموں کے بارے میں ذکر کیا، اس کے 2 پھل فروٹ کے بارے میں اللہ ذکر کیا، اور وہاں کے ریشم سر سبز و شاداب کے بارے میں ذکر کیا، حور العین کے بارے میں ذکر کیا، موتیوں کے بارے میں ذکر کیا، بڑے بڑے محلات کے بارے میں اللہ ذکر کیا، وہاں کے پھل کھجور انار کے بارے میں اللہ ذکر کیا، خوبصورت عورتوں کے بارے میں ذکر کیا، موٹی موٹی آنکھوں والی، سفید جسم والی، سیاہ آنکھوں والی، ایسی حوریں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ اس سے پہلے کسی انسان نے نہ کسی جن نے اسے ہاتھ لگایا، متکئین علی رفرف خضر وابقرین حسان، ٹیک لگائے ایک دوسرے کے سامنے، سر سبز و شاداب نفیس بالا خانوں میں ہوں گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تم اپنے رب بہت بابرکت والا تیرا رب نام ہے جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ اس پارے کے اندر گناتا ہے، اس سورے کے اندر گناتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پر اپنی نعمتیں نچھاور کرنا چاہتا تو سب سے پہلے اسے دعا مانگنے کا سلیقہ سکھاتا اللہ، اس ڈھنگ سے مانگ میرے بندے، بعد میں تجھے نعمتیں عطا کر دیں۔ اس کے بعد اللہ سورہ واقعہ رکھا اس پارے کے اندر، واقعہ بولتی قیامت۔ سورہ الرحمن میں جو رحمان ہے وہ اللہ کا نام ہے، واقعہ یہ قیامت کا نام۔ اذا وقعت الواقعہ، واقع ہونے والی چیز واقع ہو کر رہے گی، کوئی کیا واقع ہو کر رہے گی؟ قیامت کا عذاب، قیامت کا زلزلہ، یہ واقع ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پارے کے اندر، اس سورے کے اندر کہتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، 3 گروہوں میں تمہیں بانٹ دیا جائے گا، ایک رائٹ سائڈ، ایک لیفٹ سائڈ، ایک سامنے۔ رائٹ سائڈ اور سامنے والے جنتی، لیفٹ سائڈ والے جہنمی۔ رائٹ سائڈ جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں، لیفٹ سائڈ جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں۔ دائیں جانب والے جنتی، سامنے والے جنتی، بائیں جانب والے جہنمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، تمہیں کیا معلوم کہ دائیں جانب والے کون ہوں گے؟ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں جانب والے تمہیں کیا معلوم کہ بائیں جانب والے کون ہوں گے؟ دائیں جانب انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور بڑے بڑے اولیاء اللہ، دائیں جانب سب ایک جگہ ایک جیسے نہیں کھڑے رہتے، چمکتے رہتے چہرے، ان 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے رہتے۔ مؤذن بغیر اجرت کے اذان دینے والا، گردن لمبی رہتی ہے اس کی۔ گنہگار اللہ اکبر، اللہ کے نبی کہتے ہیں کسی کے منہ کو داغ لگا دیا جائے گا جو زکوٰۃ نہیں دینے والے ہوں، کسی کے گلے میں 7 زمینوں کا ہار بنا کر اللہ ڈال دے گا بائیں جانب۔ کون؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا میں ایک بلش زمین بھی کسی کے ناحق قبضہ کر لیا، 7 زمینوں کا ہار بنا کر گلے میں قیامت میں ڈال دیں گے۔
ایک من مٹی اٹھانے نہیں ہوتا، 7 زمینہ کا اللہ گلے میں ڈالے تو حالت کیا رہیں گی، سوچ کر دیکھ. بعض لوگ منہ میں انگار کے 2 زبانہ لٹکتے رہتے، ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر باتاں کر کو فتنے پیدا کرنے والا، آگ کے 2 چہرے. بعض لوگ میدان محشر میں ایسے بھی کھڑیں گے جن کے کاندھوں پر گائے، بکرے، اونٹ اور گھوڑے ہنہناتے بلبلاتے کچلتے رہیں گے، امانت میں خیانت کرنے والے. بعض لوگ ایسے کھڑے رہیں گے جو انسانوں جیسے چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں، تکبر کرنے والے، اکڑنے والے، کیڑے مکوڑوں کی حیثیت میں اللہ اٹھائے. بعض لوگ ایسے ہوں گے آدھے دھڑ کا جسم میں گوشت رہیں گا، آدھے دھڑ میں گوشت نہیں رہیں گا. ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والے، جوڑواں کے بیچ میں ناانصافی کرنے والے، ایک بیوی کو اچھا دیکھ لے گا اور ایک بیوی کو ناانصافی کر کو رلانے والے. آدھے دھڑ کا گوشت اللہ فالج لقوا زدہ بنا ڈالے گی. بعض ان گنہگاروں میں ایسے بھی ہوں گے ان کے ہاتھوں میں اللہ مقتول کا سر دے گا. مقتول اپنے قاتل کا سر پکڑ کر آئیں گے، کہیں گے اللہ اس نے میرا مرڈر کیا، میرے خون کا بدلہ دلا. بعض لوگوں کے پورے بدن کے گوشت چیتڑوں کی طرح نکلے ہوں گے، خون ٹپک رہا ہوں گا. حیثیت رکھو بھی لوگوں کا بھیک مانگنے والے، اللہ پورے جسم کے گوشت کو چھلنی بنا دے گا اسے بھکاریوں کے لیے. بعض لوگوں کا تھوک بلغم 2 آنکھوں کے بیچ میں لٹک رہا ہوں گا. کون انہوں؟ قبلے کی طرف منہ کر کو تھوکنے والوں کا بلغم اللہ 2 آنکھ کے بیچ میں لگا کر قیامت کے دن حاضر کرے گا. ایسے عجیب و غریب قسم کے کھڑے رہیں گے جہنمیوں میں. خالی کھڑی کا تو ایک میدان میں چپ کے نہیں کھڑیں گے، ان کے گناہوں کے مطابق ویسی شرمندگی لیے کھڑے رہیں گے. اللہم احفظنا منہم، اللہ ان جہنمیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. میرے دین اور اسلامی بھائیو، اس کے بعد ہے سورہ الحدید. حدید بولتی لوہے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورے کے اندر حدید یعنی لوہا کیسی نعمت بنا کر اللہ دیا اور لوہے کے کیا فوائد ہیں یہ بیان کیا. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، بے شک صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں جنہوں نے اللہ کو قرض حسنا دیا. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جس نے اللہ کو قرض حسنا دیا. اللہ کو قرض حسنا دینا. يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اللہ ان کے قرضے کو بڑا چڑھا کر دے گا. اللہ کو قرضہ دینا مطلب کیا؟ اللہ کو قرضہ دینا مطلب کیا؟ اللہ کے دین میں دینا. اللہ بولتا میرے راستے میں خرچہ کرنا گویا مجھے قرضہ دینے کے برابر. جو مجھے قرضہ دیں گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی بڑا چڑھا کر نعمتیں دوں گا، بولتا اللہ تعالیٰ. اللہ کے راستے میں دینا گویا اللہ کو قرضہ دینے کے برابر. آگے ایک آیت ہے اس پارے کی تفسیر کی آخری آیت ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے خوف کھا جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اللہ کے ذکر سے ان کے ڈروں میں خوف و ولولہ آ جائے؟ ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا. اللہ اکبر. تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے. ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں فضیل بن ایاز. فضیل بن ایاز بڑے عابد و زاہد گزرے ہیں. بہت بڑے چور تھے، انہوں ڈاکوؤں کے سردار تھے. فضیل بن ایاز ڈاکوؤں کے سردار. ایک بار چوری کا مال چوری کر لے کو جا رہے تھے تو راستے میں اچانک ایک جگہ رک گئے. قافلہ ایک جگہ ٹھہرا تو وہاں ایک آدمی مسجد کے اندر زور زور سے آواز میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور اس شخص کے زبان سے یہ آیت نکل رہی تھی سورہ الحدید کی 16 نمبر کی آیت. الم یعن للذین آمنوا، کیا ان ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈرنے لگے، اللہ کے ذکر سے کانپنے لگے. یہ سننا تھا. فضیل بن ایاز جو غور سے قرآن سن رہے تھے چیخ مار کر رو پڑے، یا اللہ بے شک وہ وقت آ گیا. اللہ میرے دل میں تیرا ڈر آ گیا. اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. اللہ یہ چوری کا مال مجھے نکو. اللہ اے اللہ میرے دل میں ڈر آ گیا.
یہ بول کر پکار کر رونے لگے اور اپنے تمام چوراں کو بولے یہ مال جس گھر سے ہم نے نکالا ہے اس گھر میں لے جا کو پہنچا ڈالو. اس کے بعد چھوڑ ڈالے چوری کرنا, علم حاصل کرے, بہت بڑے عالم بنے, بہت بڑے عابد بنے, بہت بڑے عالم بنے. فضیل بن ایاز کی زندگی کو ٹرن کرنے والی آیت, زندگی کو موڑنے والی آیت. ایک آیت کافی ہوتی انسان کی ہدایت کے واسطے. سدھرنا چاہے تو ایک آیت کافی ہے, نہیں سدھرنا چاہے تو پورا قرآن پڑھے تو بھی الٹے گھڑے کو پانی ڈالے جیسا اثر نہیں ہوتا, اندر ایک خطرہ نہیں جاتا. نہیں سدھرنے والے کو سے آیتیں بھی اثر نہیں کرتے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, یہ آج کے 27ویں پارے کا تفسیری خلاصہ تھا جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, آج کے سوال میں پہلا سوال یہ ہے, اللہ تعالیٰ اس قرآن میں کل 10 قسمان کھایا, 10 چیزاں کے. وہ کیا کیا قسمان تھے, وہ کیا کیا قسمان تھے جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا؟ 10 قسمان. 2 جنے چھوڑے کون بھی گنانے تیار نہیں کیا. میں بولا کن کن چیزوں کی اللہ قسم کھایا کہ نہیں, اور کوئی نہیں بتانے والے, بڑے آدمیاں بتا سکتے. 10 قسماں قرآن مجید کی. اس پارے میں 4 اللہ تعالیٰ 6 قسماں کھایا اسی پارے میں. اس کے علاوہ ایک 4 قسماں بتانا. بولو بیٹے. طور سینا کی قسم, ہاں لکھی جانے والی کتاب کی قسم, آسمانوں کی قسم, ہاں سمندروں کی قسم, ہاں زیتون کی قسم, فجر کی قسم, 10 راتوں کی قسم, بیت معمور کی قسم. ماشاءاللہ غور سے سننا. آؤ ادھر آؤ. جزاک اللہ بارک اللہ. 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون بول سکتے ہیں؟ 7 ہلاک کرنے والے گناہ. ایزی کوشچن, سمپل کوشچن. 7 ہلاک کرنے والے گناہ بول سکتے ہیں بیٹے بغیر دیکھے؟ بولو. نمبر 1 شرک کرنا, ہاں. نمبر 2 ہاں مرڈر کرنا, ہاں مرڈر انگلش میں بول رہا کیا, اچھی بات. قتل کرنا, مرڈر کرنا, اچھی بات. نمبر 3 جادو کرنا. نمبر 4 جنگ سے پیٹ پھیر کو بھاگ جانا. نمبر 5 عورت کے اوپر الزام لگانا, اچھی بات. نمبر 6 یتیم کا مال کھانا. نمبر 7 بہت بڑا گناہ وڈی کھانا, وڈی بیاج کھانا. ماشاءاللہ. کیا بیٹے نام تمہارا؟ محمد ایوب. لو بیٹے جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالی اس پارے کے اندر سورہ طور میں 11 اپنے معجزات مشرکین کے سامنے اللہ تعالیٰ گنا کو پوچھتا. خیر وہ تو نہیں بتا سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زاریات کے اندر 3 قسم کی ہواؤں کا قسم کھا کر بولا, ہاں چھک
का तो गिनने को बैठा हूँ नहीं, ये हवा कब पूछेंगे मौलाना का। तूफान उठे सर का उठ रहा, उठ बेटे। तूफान बोलते ही छक्कत उठा, इधर आ। तूफान के ऊपर खसम नहीं जाना, हवा के ऊपर खसम नहीं जाना। ये मैं बोल रहा हूँ, पहले सवाल समझ। 3 हवाओं की, तूफानों की अल्लाह इस बारे में कसम खाया। वज़ारियाती ज़रवा, फलहामिलाती विक़रा, फलजारियाती युसरा, फलमुक़स्सिमाती अमरा। अल्लाह तबारक व तआला इसमें कसम खा रहा। वो 3 हवा कौन से, कहाँ चलने वाली हवा हो? समंदर में चलने वाली हवा, माशाअल्लाह। दूसरा, बादल में, बादलों को लेकर उड़ने वाली हवा, माशाअल्लाह। तीसरा, कब्रिस्तान हमें बाहर, रेगिस्तान में चलने वाली हवा बाहर। एक रेगिस्तान में, एक आसमान के बादलों में, तीसरा समंदरों में, माशाअल्लाह। परपट बोलेंगे कान तो भी ले, जज़ाकल्लाह। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, मेरी तफसीर का वक्त हो गया।